وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہے۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کو آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ارادے سے نہ چھونا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں ان کا جانشین بنایا اور زمین میں تم کو بسایا، تو تم نرم زمین میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو۔ بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اب جو ان کی قوم کے متکبر سردار تھے، تکبر کرنے والے سرداروں نے ان کمزور لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے، کیا تمہیں اس پر یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں؟ کیا واقعی ان کو ان کے رب نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا وہ جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، متکبرین نے کہا تم جس پر ایمان لائے ہو، تم تھوڑے سے لوگ جن پر ایمان لائے ہو، ہم تو اس کا کفر کرنے والے ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالح ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے تھے، اگر تم رسولوں میں سے ہو، یعنی اگر تم رسولوں میں سے ہو اے صالح علیہ السلام، لے آؤ عذاب، کس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو؟ وہی بات جو حضرت حود علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی۔
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، تو ان کو زلزلے کی عذاب نے پکڑ لیا، پس وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ پھر صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اصل میں اب یہ جو چند آیات ہیں، یہ تمام آیات جیسے پچھلے درس کے اندر وہ جو پورا رکوع تھا کم و بیش، وہ حضرت ہود علیہ السلام، اور اس سے پچھلا رکوع غالباً حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا قوم اور ان کا جو واقعہ تھا، اور کشتی کا اور طوفان، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر کس طرح آندھی کا اور ہوا کا عذاب نازل ہوا، اور اب جو ان سے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آ گیا، یعنی اب اللہ پاک نبیوں کے قصے اور نبیوں کی جو واقعات ہیں وہ بیان فرما رہا ہے۔ کیا ہوا کیا تھا تاریخ کے اندر، اصل بات تھی کیا، جو تاریخ کیا کہتی ہے، تو قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا۔ تو اصل چیز یہ تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے، اس قوم کا نام تھا سمود، اور قوم عاد جو سی ہے، عاد اولا، جس کو پیچھے ہلاک کیا گیا تھا ہلاکت کے وقت، ان میں سے جو ایمان والے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت ہود پر ایمان لائے تھے اور بچ گئے تھے، یہ اب ان کی قوم میں سے بچے ہوئے لوگ تھے، اور یہ آگے ان کی قوم تھی ساری، جو پھر پیدا ہوئی اور بڑھی اور بڑھائی گئی دنیا کے اندر۔ تو اب یہ قوم مقام الحجر میں رہتی تھی، جو حجاز اور شام کے درمیان وادی القرا ہے، اس کے اندر یہ قوم رہتی تھی جو ان سی ہے۔ تو اب حجاز اور شام کے درمیان جس وادی کے اندر یہ لوگ رہتے تھے، آج کل اس وادی کا نام فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو سمود کی بستیوں کے جو کھنڈر تھے اور آثار تھے، وہ آج بھی موجود ہیں، اور ایجپشن آرکیالوجسٹ جون سے ہیں، انہوں نے اس جگہ کو دریافت بھی کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ ایسی ہے، یعنی جیسے واقعی قرآن نے کہا ہے نا، جو آیت ابھی میں نے پیچھے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پہاڑوں کو کاٹ کر ایسے پہاڑوں کے اندر ان دیو ہیکل حجم والے پتھروں کو کاٹ کر اندر مکان بنائے گئے تھے، کمرے بنائے گئے تھے، کمرے اندر اس پرانے زمانے کے سوئمنگ پولز، جن کو آپ ہاؤس کہہ لیں، ہاؤس بھی بنائے گئے تھے وہاں پر جن سے۔ تو امام بغوی نے حضرت صالح علیہ السلام کا نسب جو لکھا، وہ انہوں نے اس کا بیان کیا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو بار بار انہوں نے روکا کہ بت پرستی نہ کرو اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ لیکن جو حضرت نوح علیہ السلام اور جو حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے میں ہوا، اب ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی ان کے اوپر بھی کوئی اثر نہ ہوا، ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ کا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام تو 950 سال تبلیغ کرتے رہے، سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا، تو اب ان کے اوپر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ بھی حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارا طریقہ اگر غلط ہوتا، اگر ہمارا طریقہ خراب ہوتا، تو ہمارے پاس اتنی دولت نہ ہوتی، جو مکہ کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ہمارا طریقہ غلط ہوتا یا ہمارا طریقہ خراب ہوتا تو اتنی دھن دولت، اتنے باغات، اتنے میوہ جات، پھلوں کی کثرت اور کھیتیاں اور ایسے مضبوط مکان جن سے یہ ہمارے پاس نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں،
تم غلط راستے پر ہو، تم دیکھو تمہارا کیا حال ہے اور تمہارے ماننے والوں کا کیا حال ہے، کمزور، کھانا پینا مشکل ہے وہاں پر جن سے، تم ان کو دیکھو تو ہم صحیح ہیں، اور ہم صحیح ہیں تو ہمارے اوپر دولت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اتنے عالی شان محلات اور گھر ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم جن مضبوط مکانوں اور گھروں کے اوپر فخر کر رہے ہو، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان نہ لائے تو فنا ہو جاؤ گے۔ جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، مان جاؤ، ایمان لے آؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ اور حضرت حود علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ پر ایمان لے اور کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے کہا ایمان لے آؤ، تم فنا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، مگر انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور انکار کیا، اور پھر کہنے لگے اچھا اگر آپ پھر اللہ کے نبی ہیں تو پھر لاؤ پھر کوئی نشانی دکھاؤ ہمیں، کیا ہر وقت کہتے رہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لاؤ کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا جو نشان ہے وہ اس اونٹنی کی شکل میں موجود ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہوا، آگے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ تو اللہ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کی باری مقرر کر دی ہے، اس اونٹنی کے اندر اور تمہاری قوم کے اندر۔ ایک دن کنویں کا پانی یہ پیے گی اور ایک دن تم پانی پیو گے، اور جس دن یہ پیے گی تم نے نہیں پینا، اور جس دن تم پیو گے اس دن یہ نہیں آئے گی کنویں کے اوپر جن سے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا۔ تو مفسرین نے ذکر کیا کہ ایک دن جو سمود اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت صالح علیہ السلام ان کی مجلس میں اچانک آ گئے، تو پھر انہوں نے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں بت پرستی کو چھوڑ دو، اور ان کو واعظ اور نصیحت کی اور اللہ کی عذاب سے ڈرایا کہ دیکھو اللہ سے ڈر جاؤ، میں اب بھی کہہ رہا ہوں عذاب آ جائے گا، ان عالی شان گھروں کے اوپر اور کھیتیوں کے اوپر اور باغات کے اوپر اپنی دولت کے اوپر تکبر نہ کرو۔ تو اب سمود نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ واقعی نبی ہو تو یہ سامنے ایک پہاڑ ہے، چٹان، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا آپ ایسا کرو کہ اس چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی نکالو، اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو 10 ماہ کی گھابن ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ فوراً بچہ دے دے۔ ان پتھر کے اندر سے اونٹنی نکلے، پہاڑ کے اندر سے، چٹان میں سے اونٹنی نکلے۔ عجیب و غریب سی شرط انہوں نے بنا دی، اور نکلتے ساتھ وہ بچہ دے دے، ہم تمہارے پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم قسم دو کہ تم ایمان لے آؤ گے۔ یعنی وہ جانتے تھے میں تو نبی ہوں اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے گا۔ انہوں نے کہا قسم دو تم ایمان لے آؤ گے۔ یعنی نبی اور رسول، نبی اور ولی، یہ لوگوں کے سیدھے راستے کی گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ جائیں، اس کے اوپر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بس جو ان کو کسی طریقے سے اس راستے پر گامزن کر دو۔ فرمایا اچھا چلو پھر تم قسم دو کہ تم ایمان لے آؤ گے۔ صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکالی، جو ان کی جو صفات وہ کہتے تھے وہ ویسی ہی تھی۔ اچھا اب جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا نا تو کافی سارے لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن بے شمار ایسے لوگ تھے جو ابھی بھی اپنے کفر کے اوپر قائم رہے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، یہ نشانی ہے، تو اس کو اللہ کی زمین پر کھانے دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اس کو روکنا نہ، جہاں سے کھائے اس کو کھانے دو، جہاں چاہتی ہے اس کو چرنے دو، ایک دن پانی یہ پیے گی اور ایک دن وہ تم لوگ پیو گے، اور جس دن وہ پانی پینے جاتی اس دن کنویں کا سارا پانی ختم ہو جاتا، وہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی۔ تو سمود اپنی باری پر اگلے دن کی ضروریات کے لیے وہاں پانی لینے جاتے اور پانی جمع کرتے، اور ایک روایت میں ہے کہ جس دن ان کی باری نہ ہوتی وہ اونٹنی کا دودھ پیتے، اسی اونٹنی کا۔ تو پھر شیطان نے ان کو ورگلایا، اور ایک شخص ایسا تھا جو ولد الزنا تھا، یعنی زنا کے نطفے سے پیدا ہوا تھا،
اس کی آنکھیں نیلی اور رنگ سرخ تھا اس کا. تو اس کا نام کیدار بن صالح بن جندہ بتایا گیا اور وہ ان کا رئیس تھا. تو اس نے سب کے ساتھ مشورہ کیا، سب لوگوں کے ساتھ، اور اس نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اس کو ہلاک کر دیا. وہ اونٹنی جس کو حضرت صالح علیہ السلام نے معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آگے پیش کیا تھا جن سے. تو حضرت صالح علیہ السلام کو اب جب اس بات کا پتہ چلا نا کہ انہوں نے اونٹنی کو مار دیے، اونٹنی کو ہلاک کر دیے، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، تو انہوں نے فرمایا آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، اسی چیز کا تو مجھے خوف تھا جس کا مجھے خوف تھا. اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، جو 3 دن کے بعد، صرف 3 دن انتظار کرو، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب تمہیں تباہ کر دے گا، برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. اور پھر چمک اور کڑک کا عذاب آیا اور اس نے رات میں سب کو تباہ کر دیا. سورۃ الشمس، سورۃ النمل، سورۃ القمر، ان بے شمار صورتوں کے اندر یہ اس اونٹنی کا، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ آگے بڑی تفصیل سے دوبارہ آئے گا دوبارہ. تو انہوں نے اب جیسے سورۃ النمل کے اندر ہے کہ انہوں نے سازش کی، اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے خفیہ تدبیر کی اور ان کو پتہ ہی نہ چلا. تو آپ دیکھیے کہ ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا. سورۃ النمل، بے شک ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا. سوئی ان کے ویران گھر گرے پڑیں کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، اور بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے. اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لا چکے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے. تو جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی اس عذاب سے بچ گئے، طوفان کے. اور جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی اس ہوا کے عذاب سے بچ گئے. اور جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ ایمان لائے تھے، اللہ پاک نے فرمایا ان کو بھی ہم نے بچا لیا، باقی سب کو برباد کر دیا اور باقی سب پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب انہیں عذاب کی خبر سنائی تو انہوں نے انتقاماً حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی. جب وہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں، یہ جو سورۃ النمل کے اندر اللہ نے فرمایا نا ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، تو جب وہ گئے اس کو حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ان لوگوں کے اوپر پتھر برسا کر، پتھروں کا عذاب نازل کر کے ان کو ہلاک کر دیا. اور یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی. اب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ ایک علیحدہ سے پروگرام بنایا تھا. اب رہی بات یہ کہ کچھ آیات کے اندر آیا کہ ایک جگہ پر آیا کہ ایک شخص کیدار نامی نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا تھا. اور سورۃ الاعراف اور سورۃ الشمس میں فرمایا کہ قوم سمود نے اس کی کونچیں کاٹی تھیں، اس کے پاؤں کاٹ دیے تھے، ٹانگیں کاٹ دی تھیں جن سی. تو ایک جگہ پر آ رہے ایک شخص نے، ایک جگہ پر آ رہے قوم سمود نے. تو دونوں جگہوں پر اس کی تفسیر یہ ہے کہ اگر ایک شخص جرم کرے تو جتنے لوگ اس کو سپورٹ کریں وہ بھی اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں جتنا وہ کرنے والا ہے جرم سے. تو وہ تمام قوم اس کی پشت پناہی کر رہی تھی، اس کو سپورٹ کر رہی تھی کہ تم یہ کام کر گزرو جن سے. تو اس اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں اس اونٹنی کی تعظیم اور تکریم کے طور پر، جیسے کعبے کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، اللہ تعالیٰ وہاں تو موجود نہیں ہے نا کعبے کے اندر، تو اسی طرح اس اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی فرمایا گیا، اللہ کی اونٹنی. جیسے کہ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے. تو اس اونٹنی کا معجزہ ہونا ایک تو اس لیے کہ چٹان پتھر پھٹا اور اس کے اندر سے وہ اونٹنی آئی، پھر آتے ساتھ اس کا بچہ ہوا، پھر اونٹنی کا صرف اپنی باری کے اوپر کنویں کے اندر آنا اور کنویں کا سارا پانی پی جانا. ان کی باری پر اونٹنی نہیں آتی تھی. اور
اس دن جب وہ اونٹنی وہاں پر آتی تھی تو کوئی حیوان اس کے نزدیک نہیں آتا تھا اس کنویں کی جن سے. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو تھیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھیں، وہ ایک معجزہ تھا جن سے. تو خیر ایک روایت کے اندر ہے کہ پھر ایک ہولناک آواز نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پانی کا عذاب آیا اور پانی پھیل گیا پوری دنیا کے اندر، اور پانی 22 فٹ اوپر چلا گیا. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، وہ ہوا، خوفناک ہوا جس نے ان کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہاں پر جو ان سے پھر ایک ہولناک آواز نے ان کو پکڑ لیا. آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ تھے سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ماں سوائے ایک بندے کے جو اللہ کے حرم میں تھا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ شخص کون تھا؟ فرمایا ابو رغال. جب وہ حرم سے باہر آیا تو اس پر بھی عذاب نازل کر دیا گیا. صرف اس ایک بندے پر عذاب اس وقت نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ حرم کی حدود کے اندر تھا. جیسے ہی وہ حرم کی حدود سے باہر آیا اس پر عذاب نازل کر دیا گیا. اور ایک حدیث انہوں نے ابو داؤد شریف کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف گئے، تو طائف کے علاقے میں ایک قبر کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے، اور اس حرم کی وجہ سے اس سے عذاب دور ہو گیا تھا، اور جب وہ حرم سے نکلا تھا تو اس جگہ اس کو وہی عذاب آ پہنچا تو اس کو دفن کر دیا گیا. اور اس کی ایک علامت بھی موجود ہے کہ اس کو جب دفن کیا، کتنے ہزاروں سال پرانی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اس کو دفن کر دیا گیا، اور نشانی یہ ہے کہ جب اس کو دفن کیا گیا تھا تو اس کے ساتھ سونے کی ایک شاخ بھی دفن کی گئی تھی. جب اس کو دفن کیا گیا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ آپ نے فرمایا اگر تم اس کی قبر کھودو گے تو وہ جو سونے کی شاخ ہے وہ تمہیں مل جائے گی. تو لوگوں نے اس کی قبر کو کھودا تو واقعی اس کے اندر سے سونے کی شاخ نکل آئی. تفسیر عبد الرزاق، جامع البیان، سنن ابو داؤد شریف کی یہ حدیث جنسی ہے. تو فَأَكَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالح ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے تھے، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو لاؤ وہ عذاب، نازل کر دو ہم پر عذاب، ہمیں ڈراتے ہو، کہتے ہو نبی ہو تو پھر عذاب لاؤ، عذاب دکھاؤ. اور انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں جس کو اللہ نے ایک معجزے کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کو عطا کیا تھا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو ان کو زلزلے کی عذاب نے پکڑ لیا، پس وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. سب لوگ مر گئے ماں سوائے وہ جنہوں نے ان کی فرما برداری کی. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. پھر صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، تمہیں نصیحت بھی کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے. صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.